بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کاشف اجاز ہے اور میں اپنی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کل جو ویڈیو بنائی اور اس سے پہلے ایک پرسوں ویڈیو بنائی، اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی تھی کہ اس جلسے سے کچھ نہیں ہوگا، اتنی تعداد نہیں آئے گی، تو وہ اسی طرح بالکل سچ ثابت ہوا اور میری پریڈکشن جو تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ کچھ بہت کم لوگ جو ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی تعداد جو جلسوں میں آتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے چند ادارے ہوتے ہیں جو اس چیز کے بارے میں کنفرمیشن دیتے ہیں۔ اس میں پولیس ہوتی ہے، آئی ایس آئی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس کے کچھ ادارے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق کم سے کم جو لوگ آئے وہ 6,000 تھے اور زیادہ سے زیادہ 10 سے 12,000 لوگ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں شریک ہوئے۔ مینار پاکستان پہ جلسوں کے حوالے سے جو چیزیں اور فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ مینار پاکستان میں کہ جو کل رقبہ ہے وہ 150 ایکڑ ہے۔ پی ڈی ایم کے لیے جو مختص کیا گیا تھا وہ 5 ایکڑ کا رقبہ کیا گیا تھا، جو کہ اس کا ٹوٹل 30% بنتا ہے اور اس پہ 10,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی تھیں اور اس کو لوگوں کے پہنچنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے۔ پی ڈی ایم کے جلسے میں آنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ وہاں پہ نظر نہیں آئی۔ پورے پاکستان سے لوگ بہت آسانی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، بلکہ ایک اینکر ہیں وہ اے آر وائی پہ آتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا اے آر وائی پہ بیٹھ کے کہ وہ بہت آسانی سے اس جلسے کے باہر روڈ کے اوپر 2 سے 3 مرتبہ آتے جاتے رہے ہیں اور جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی اتنا رش نہیں ہے۔ جی، یہ بیان جو ہے وہ عارف حمید بھٹی ہیں، یہ ان کا بیان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سے 3 مرتبہ جلسے کے دوران وہاں سے گزرا اور یہ دیکھنے کے لیے گزرا کہ کیا صورتحال ہے۔ جب عمران خان کا جلسہ وہاں پہ ہوا تھا 2011 کے اندر، تو جتنے بھی اینکر حضرات تھے یا وہاں پہ جانے والے لوگ تھے انہوں نے انارکلی کے پاس گاڑیاں پارک کی تھی اور وہاں سے پیدل گئے تھے کہ وہاں سے گزرنے کے لیے اتنا رش تھا، اتنے لوگ تھے، اتنی گاڑیاں تھیں وہاں پہ کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کو 5 سے 6 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، وہاں تک وہ پیدل گئے تھے۔ اس میں محمود اچکزئی صاحب نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے لاہور کو، خاص طور پر لاہور کو نشانہ بنایا اور لاہور کو یہ کہا کہ لاہور کے لوگ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کے انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے، مطلب کہ انہوں نے سیدھے لفظوں میں لاہوریوں کو غدار کہا۔ تو اس بارے میں لاہوریوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے بندے کو پی ڈی ایم میں شامل کر رہے ہیں، یا یہ پارٹی لیڈران کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیوں اس پارٹی میں شامل کیا گیا ہے جو کہ لاہور کو یا لاہوریوں کو غدار کہتے ہیں۔ مریم نواز کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ مریم نواز کو بھی انہوں نے غدار کہا ہے۔ تو پلیز اس بارے میں ذرا سوچئے گا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے اور کس کے لیے استعمال کیے۔ اچھا، ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس جلسے کو 1940 میں جو جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پہ قرارداد جہاں پہ منظور ہوئی تھی اس سے ملایا جا رہا ہے۔ تو اس میں اور اس جلسے میں بہت سے فرق ہیں۔ اس جلسے میں جو 1940 میں یہاں پہ منعقد ہوا تھا اس میں پورے ہندوستان سے لوگ آئے تھے، مسلمان شامل ہوئے تھے اور جن کا ارادہ تھا کہ یہاں پہ پاکستان کا قیام اور پاکستان پھر پاکستان بنا 1947، 14 اگست 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے بعد پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پاکستان قائم رہے گا۔ ایک اور بنیادی فرق تھا اس میں، اس جلسے کو لیڈ کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس جلسے کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور بلاول زرداری۔ تو یہ بنیادی فرق تھے اس جلسے میں اور اس جلسے میں۔
ان سب چیزوں کے برعکس حکومت کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ نہیں تھا. حکومت بالکل ریلیکس تھی. کل کے دن میں عمران خان جو تھے وہ اپنے گھر میں بہت ریلیکس موڈ میں انہوں نے اپنی تصویریں بھی شیئر کی، جو کہ ایک ثبوت تھا کہ وہ بہت ریلیکس ڈے گزار رہے ہیں. اور وہ حکومتی نمائندوں میں بھی کوئی افراتفری نہیں تھی، بہت ریلیکس طریقے سے وہ میڈیا پہ ٹاک کرتے رہے. اب میں آپ کو چند ڈیولپمنٹس بتاتا ہوں کہ جو حکومت نے پچھلے دنوں میں کی ہے. یہ چند دنوں کی ڈیولپمنٹس ہے، کوئی پچھلے ہفتوں کی نہیں، مہینوں کی نہیں، چند دنوں کی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں. ہفتہ وار جو مہنگائی کے اعداد و شمار آتے ہیں اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ اس ہفتے میں نیچے گئی ہے. 0.26 جو ہے وہ مہنگائی نیچے آئی ہے. چینی کو دیکھ لیں، چینی کے ریٹس جو ہیں ایک مہینے کے اندر 115 روپے سے 81 روپے پہ آ گئی ہے، جو کہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی، اور عمران خان نے اس کے اوپر اپنی ٹیم کو شاباش بھی دی ہے. گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو کافی کنٹرول کیا گیا ہے، ختم تو نہیں ہوئی لیکن کنٹرول کیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور جو معاشیات کو دیکھتے ہیں ادارے، جو معاشیات کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ 2021 جو ہے وہ پاکستان کے لیے معیشت کی بحالی کا سال ہے. یعنی اس سال کے اندر 2021 کے اندر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت بہتر حالت میں ہوگی. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی تیزی میں ہے، پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک، مطلب آج تک تیزی میں ہے. اس سے پی ڈی ایم کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح 2 ارب ڈالر سے زیادہ ترسیل زر آ رہا ہے. مطلب ہمارے جو پاس ڈالرز کی کمی تھی وہ اس ترسیل زر سے کافی حد تک پوری ہو رہی ہے. اس طریقے سے ڈالر کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے انشاءاللہ. ڈالر کے ریٹ نیچے سے آنے سے مہنگائی میں دوبارہ کمی آئے گی، اور اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں وہ 13.29 ہیں، 29 ارب ڈالر ہیں، ڈالر پہ پہنچ گئے ہیں. اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ نومبر 2019 میں جب یہ ریزرو جو تھے 10 ارب ڈالر پہ پہنچے تھے تو ہم نے بہت اس کو خوش آئند قرار دیا تھا. تو اس وقت 13.29 پہ ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے اور پاکستان کی ترقی میں ایک اہم پہلو ہے. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی معاشی بحالی کی طرف گامزن ہے. یہ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے، مطلب یہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، یہ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی معاشی بحالی کی طرف گامزن ہے. اگر ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں، پی ڈی ایم اور گورنمنٹ کو دیکھیں، تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بہتری کر رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے اور مختلف جو ہے این آر او حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہی ہے. ان کو پہلے بھی کچھ نہیں ملا تھا، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب بھی کچھ نہیں ملے گا. یہ صرف تاریخ پہ تاریخ دیتے جائیں گے، جو کہ مسلسل یہ دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے کہا 8 تاریخ، پھر 13 تاریخ، اب وہ جنوری فروری پہ چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے گا. آپ کو بھی پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے، پاکستان کی ترقی کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا چیز بہتر ہے. تو آپ سب مل کے دعا کریں کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے وہ پاکستان میں عمل درآمد ہو. تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ میری ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.